ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان بھی موجود ہوں گے. ہم نے پہلے سیگمنٹ میں تو سیاست پہ زیادہ باتیں کی اور ڈسکس بھی کیا کہ جو اس وقت ملک کی حالات ہیں یہ سارے معاملات تو چلتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری صحت بھی سب سے اہم ہے اور صحت کے لیے کھیل سب سے زیادہ لازمی ہوتے ہیں. اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو کھیلوں میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, ہم ان کو کس طرح سے کھیلوں میں لے کے آ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بات کریں گے. اور ہم بات کریں گے, ہم آپ کو ذرا اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دیں. پہلی مہمان ہمارے ساتھ ننھی سی بچی موجود ہیں. دیکھنے میں تو چھوٹی سی بچی نظر آئی ہیں, لیکن انہوں نے پنجاب لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر کئی میڈل جیتے ہیں مارشل آرٹ میں اور کافی زیادہ متحرک ہیں. اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے وہ آگے جا کر ملک کو ہم کا نام روشن کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سکینہ زہرا. سکینہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. اتنے سارے میڈل آپ نے پہنے ہوئے ہیں, سارے جیت لیے؟ یس, شاباش. اور اللہ کرے آگے بھی اسی طرح وہ مقابلے ون کرتی رہیں. اور یہ سب بچوں کے لیے ایک خوبصورت مثال ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ہم ان کو سپورٹس کی طرف لے کے آئیں, تعلیم میں بھی اپنا نام لے کے آئیں, اس کے علاوہ کھیلوں میں بھی وہ اپنا نام منوائیں اور اپنے جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں بہتر طور پر پرفارم کر سکیں. جب ہم بچوں کو سپورٹس میں لے کے آئیں گے تبھی وہ پرفارم کر سکیں گے. اگر ہم خالی بیگز ان کے کندھوں پر لاد کر ان کو سکولز میں بھیجتے رہیں گے تو وہ صرف کتابوں تک موجود رہیں گے. کتابیں بھی لازمی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کھیلیں لازمی ہیں. کھیلوں کے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اس طرح سے بہتر پرفارم نہیں کر پاتا, کیونکہ مینٹل ہیلتھ آپ کی بہتر نہیں ہوگی تو آپ جتنے بھی دانشور بن جائیں, جتنے بھی آپ بہتر نمبر لے لیں, لیکن آپ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکیں گے. ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں, مارشل آرٹس ٹرینر ہیں رانا جہانزیب علی صاحب. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک. کیسے چل رہے ہیں حالات اور کیسے چل رہے ہیں معاملات؟ سر الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں, اور باقی کچھ پیپرز چل رہے ہیں بچوں کے تو تھوڑا سا فیڈ بیک اچھا نہیں ہے, بٹ الحمدللہ سب بہت اچھا ہے. سپورٹس کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں آنے والے دنوں میں؟ سر سپورٹس کے حوالے سے ہماری تو پوری کوشش ہے کہ اللہ پاک کرے ہمارا ملک اور ہم لوگ جس طرح سے ورک کر رہے ہیں ہم ٹاپ آف دا ون پہ جائیں انشاءاللہ. اور ہم سب کو کافی اچھا لگتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا قومی پرچم جب باقی ممالک میں لہرا رہا ہوتا ہے اور جب ہمارے نوجوان میڈل جیت رہے ہوتے ہیں, مقابلے جیتتے ہیں تو پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی کھلاڑی اچھا پرفارم کرتا ہے, حالانکہ پہلے لوگ اسے نہیں جانتے ہوتے, نہ تو ان کا کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے نہ تو ان کے علاقے کا ہوتا ہے, لیکن پوری قوم اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور خوش ہو رہی ہوتی ہے جب بھی وہ اچھا پرفارم کرے, چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں ہو, چاہے وہ بیڈمنٹن ہو, چاہے وہ کبڈی کا پلیئر ہو. اگر آپ ہمارے دیہاتوں میں جائیں تو ہمارے جو کبڈی کے پلیئرز ہیں ان کو اتنی زیادہ محبت دکھائی جاتی ہے کہ لوگ ان کا وحیانہ استقبال کر ہوتے ہیں. اسی طرح مارشل آرٹس میں باقی گیمز میں بھی لوگ کافی زیادہ کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں. حکومتی لیول پر بھی اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. گفتگو ہوگی. ہم سر آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب, ان سے بات کرتے ہیں. سکینر سے بھی ہم گپ شپ لگائیں گے, ان سے بھی جانیں گے. پہلے ذرا سکینر سے بات کر لیں گے. سکینر کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 1 کلاس میں. تو کب سے گیم کھیل رہی ہو, کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 months. اچھا 2 منتھ ہو گئے. تو کون سا آپ نے میڈل جیتا ہے ابھی تک؟ میں نے ڈسٹرکٹ کی طرف سے جیتا ہے اور ٹائیکوانڈو کی طرف سے, ووینام چیمپئن شپ کی طرف سے اور اپنے اسکول سے بھی. تو جب پہلا میچ ہوا تھا تو جب پہلا میڈل جیتا تھا تو سب سے پہلے کس نے مبارک دی تھی؟ ممو فواد ہونا نے. اچھا, جب اسکول گئے تو پھر ٹیچر نے کیا کہا؟ شاباش تھی. تو پھر آگے کوئی میچ آنے والے دنوں میں یا ابھی ٹریننگ کر رہی ہیں؟ مارچ میں آئے گا. مارچ میں ہے. تو مارچ میں کہاں پہ میچ ہونا ہے؟ یہ ابھی پتہ نہیں. ابھی یہ نہیں پتا, لیکن ابھی تیاری کر رہی ہیں. یس. کتنے بجے صبح اٹھتی ہیں آپ؟ 7 o'clock. اچھا, اس کے بعد گیم ٹریننگ کے لیے کب جاتی ہیں؟ ٹریننگ کے لیے میں آ جاتی ہوں 7 o'clock یا 8 o'clock. شام کو یا صبح؟ شام کو. تو پھر ٹریننگ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر گھر. یس. اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ آج ہم نے جانا ہے, آگے سامنے موجود بھی آپ جیسی بچیاں سامنے, تو پھر فائٹ کرنی پڑتی ہے, کھیلنا پڑتا ہے, تو اس کو کیسا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے گفتگو جانی. ہم ذرا بات کرتے ہیں رانا جہانزیب علی صاحب سے. سب جس طرح ماشاءاللہ بچے میں کانفیڈنس بھی دیکھ رہے ہیں, ابھی یہ 1 کلاس میں 2 کلاس میں, اور اتنا ماشاءاللہ کانفیڈنس ہے, تو جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, تو کھیلوں میں آنا کتنا لازمی ہے ان کے لیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک والدین کا بھی کنسیپٹ ماضی سے بنا ہے کہ ہم اس کو ایک بدقسمتی سے غیر نصابی سرگرمیاں کہا گیا, جس کی وجہ سے ایشوز آئے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا لازمی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے؟ سر فرسٹ آف آل تو یہ اتنا لازمی ہے کہ جیسے اگر ہماری زندگی کے ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو اس میں سے اگر ہم آدھا گھنٹہ اپنی باڈی کو, اپنی فٹنس کو نہیں دیتے تو ہماری وہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ڈپریشن یا فرسٹریشن, یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں سب سے ان کی مین جڑ یہ ہے کہ ہم سپورٹس سے یا ہیلدی ایکٹیویٹی سے دور ہیں. جب ہم روز اگر ایٹ لیسٹ واک ہی کرتے ہیں, واک کرنا, رننگ کرنے سے بھی ہمارا ڈپریشن ختم ہوتا ہے اور ہم بہت بہتر فیل کرتے ہیں. ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں. ہم روزانہ, میں اکثر بات بھی کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پاپولیشن ہے نوجوانوں کی وہ 60 سے 64% کے درمیان ہے. جی, مطلب کہ 100 لوگ ہیں تو ان میں سے ہمارے 60% لوگ نوجوان ہیں بے شک, اور 40% لوگ ہمارے بزرگ ہوں گے. تو 60% اور ہمارے گراؤنڈ خالی نظر آتے ہیں. ہمارے پارکوں میں اس طرح رش نہیں ہوتا, کھیلوں کے مواقع نہیں ہوتے. تو ہونا تو یہ چاہیے, انقلابی سرگرمیاں ہونی چاہیے تھی, پوری حکومت کا فوکس ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کو نکال کے باہر لائیں, لیکن نہیں ہے ایسا. تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس پہ کتنا کام کرنا چاہیے تاکہ مزید نوجوان آئیں اس پہ؟ سر سب سے مین پوائنٹ یہی ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں نا, وہ آپ کی وہ جو پہلے والی بات تھی بالکل 100% تھی کہ پیرنٹس اس چیز کو پریفر ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اسٹڈی اور صرف اسٹڈی, شاید اسٹڈی سے ہی وہ بہت زیادہ آگے جائیں گے, بٹ ایسا نہیں ہے. بچہ جب پیپرز دیتا ہے یا وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اگر اس کو آدھا گھنٹے کے لیے آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں, گراؤنڈز میں بھیجیں, مارشل آرٹس کے لیے بھیجیں, کیونکہ یہ ایکسرسائزز ہیں بیسک, اس میں ایکسرسائز اور سیلف ڈیفینس سکھایا جاتا ہے جو مین فوکس ہوتا ہے سیلف ڈیفینس پہ. تو کافی پیرنٹس ایسے ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیجے ہوتے ہیں, وہاں فیسز ہو رہی ہوتی ہیں, ہوم ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں, وہاں بھی فیس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم گیم کے لیے زیادہ ہم وہاں پر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں, بٹ یہ ایکسٹرا نہیں ہے. اگر ہم سوچیں کہ ہمارے جتنے بھی آپ دیکھ لیں فارنر کنٹریز ہیں یا چائنیز, جاپنیز, وہ پریفر کرتے ہیں ایکسرسائز کو. وہاں تو اتنی ساری گیمز ہیں, بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک ہی گیم پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, حالانکہ اتنی ساری دنیا جہاں میں وہ اتنے میڈل جیتتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کنسیپٹ نہیں ہے. بدقسمتی ہماری یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں سپورٹس کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا, حالانکہ ہمارے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے اور جتنا اسپرٹ ہے پورے ورلڈ میں کسی کے پاس نہیں ہے, بٹ ہماری بدقسمتی صرف یہی ہے. جی, جگہ پہ اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. نہیں کرتے سر. یہاں پہ اتنی اچھی اچھی پلیس ہیں, اتنی اچھی اچھی جگہ ہیں, لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے کیونکہ ہمارا فوکس صرف اور صرف جنٹل مین گیم کرکٹ پر ہے کہ وہ ایک جنٹل مین گیم ہے, باقی سب فضول ہے. تو یہی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اس حوالے سے کافی زیادہ پرابلمس بھی ہیں. سابقہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر تحصیل میں, ہر ڈسٹرکٹ میں گراؤنڈز بنائیں گے, لیکن اس پر بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. ہماری تمام سیاسی جماعتیں دعوے کرتی ہیں, وعدے کرتی ہیں, لیکن امپلیمنٹ کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اس کو فیس جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. اگر ہمارا معاشرہ پازیٹیو رول کس طرح سے ہمارے لوگ ادا کر سکتے ہیں؟ اب جب ہم ان کو پلیٹ فارم ہی نہیں دے رہے, جب ہم ان کو کھیلنا سکھا ہی نہیں رہے, جب ان کو ہم کمروں سے نکال کر گراؤنڈ میں لے کے نہیں آ رہے, تو پھر سوشل میڈیا پہ وہی جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے پھر وہی رہے گی. جب وہ آئیں گے, پرفارم کریں گے, کھیلیں گے تو پازیٹیو سوچیں گے, بہتر سوچیں گے اور کوئی بہتر مشورہ بھی دیں گے. اگر نہیں کریں گے, اپنے ساتھ دن اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں گے یا گیمز کھیلتے رہیں گے موبائلز پر, تو پھر ان کا دماغ بھی ایسے ہی کام کرے گا. تو ہمارے والدین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گیمز میں آنے کے بعد ہمارے بچے تعلیم پہ توجہ نہیں دے پائیں گے؟ سر میرا تو میسج یہی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو بچہ گیم میں جتنا وہ شارپ اور ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسٹڈی میں اور جس بھی آپ اس کو جو بھی ٹاسک دیں گے وہ اس میں 100% دینے کی پوری کوشش کرے گا, کیونکہ اس کی جو بیس بنائی جاتی ہے, کوچ یا ٹرینر جو بیس بناتے ہیں وہ یہی بناتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی, لگے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو وہ میسج ایسا زبردست اس کے مائنڈ میں سیٹ ہوتا ہے. وہ ٹین ایج سے لے کر جس بھی ایج میں چلا جائے, اوور ایج ہو جائے, بڑھاپے میں بھی چلا جائے, تو وہ فٹ رہتا ہے کیونکہ ان کا مائنڈ اور دل ایسا مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے. ڈیسیژن میکنگ کافی بہتر ہو جاتی ہے, بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور وہ سب سے بڑی چیز ہے, نیگیٹو وے میں نہیں جاتے. ڈرگز سے لے لیں یا کسی بھی ہم اس پر لے لیں کہ نیگیٹو پوائنٹ, کوئی بھی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اس میں نہیں آتی. اور مارشل آرٹ میں تو ویسے بھی سیلف ڈیفینس بھی آ جاتا ہے سر, بہت زیادہ. اور میرا ادارہ اور میں, ہمارا جو یہاں پہ ایم ہے وہ یہی ہے, ہم وومن کو بہت زیادہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگز دے رہے ہیں, کالجز میں دے رہے ہیں, وومن یونیورسٹی میں کروا رہے ہیں. اس طرح کے کتنے ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر میرا ادارہ, میری ٹیم سیلف ڈیفینس کی فری ٹریننگ دیتے ہیں, ہم کورس رکھتے ہیں. ہم ویسے بھی خواتین کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں, تو جب تک ان میں سیلف ڈیفینس, ان میں صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے امپاور ہو سکیں گی. تو اس حوالے سے مارشل آرٹ کی طرف ہمارے نوجوانوں کو, چاہے وہ ہماری فیمیلز ہیں چاہے ہمارے میل ہیں, ان کو آنا چاہیے. تو ابھی آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ہم مسلسل دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرینر, کوچز اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کام تو کریں, لیکن حکومتی سرپرستی کتنی حاصل ہے آپ لوگوں کو اور کتنی سپورٹ ہے آپ کو؟
سر حکومتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فنڈنگ یا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے آن پہ ہی کر رہے ہیں اپنے بنائے ہوئے سسٹمز, اور الحمدللہ میں نے پراپر ایک کلب بنایا ہوا جو کہ اگر کبھی کوئی وزٹ کرے تو انٹرنیشنل لیول کا کلب ہے. وہ پورے پنجاب میں ایسا کلب نہیں ہے. ہر طرح کا ڈیگرز, ہر طرح کے جو ایکوپمنٹ ہیں جو چائنا اور جاپان میں ہیں وہ الحمدللہ ملتان میں ہمارے ادارے میں ہیں. اور اس سے بڑی جو بات ہے کہ ہم نے الحمدللہ ہر ٹورنامنٹ میں ٹرافیز, میڈلز اتنے ون کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے 3 پلیئر انٹرنیشنل لیول کھیل کے آئے ہیں. وہاں پہ 24 کنٹریز کے پلیئرز آئے ہوئے تھے. ان کی آرمی کے, ان کی پولیس کے پلیئرز تھے, کیونکہ گپ شپ ہوتی ہے پلیئر سے کوچ کی تو وہ بتاتے ہیں. تو وہاں پر ملتان سے 3 پلیئر کا جانا اور کھیلنا یہ بڑے میرے خیال سے اعزاز کی بات ہے. اور اپنے انڈیپینڈنٹ, یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی. اور یہ ہے کہ ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول, ڈویژن لیول, پنجاب لیول, تو ہمارے جو سپورٹس افسران ہیں, ڈویژنل افسران ہیں یا ڈسٹرکٹ افسران ہیں, وہ فل سپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ جتنا ہو سکتا ہے ان سے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ملتان کی بات کریں تو 1200 سرکاری اسکول ہیں اور پرائیویٹ اسکول بھی سینکڑوں کی تعداد میں. تقریباً 3000 کے قریب کم و بیش اسکول ہیں ہمارے ملتان میں. اور 3000 میں جب بھی ہم بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9th اور میٹرک اور اس کے علاوہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں لاکھوں بچے اپیئر ہوتے ہیں. بالکل. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم سپورٹس میں دیکھتے ہیں تو وہ تعداد نہیں ہے, وہ چند 100 میں آتی ہے. تو اس رجحان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہے؟ ٹیچر کا رول اس میں کتنا اہم ہے سپورٹس کی طرف بچوں کو لانے میں؟ سر میں سمجھتا ہوں ایز اے ٹیچر, ایز اے ٹرینر, کیونکہ میں سکولز میں بھی ٹریننگ دیتا ہوں بچوں کو. فزیکلی ایجوکیشن کا میں ٹیچر ہوں الحمدللہ. مجھے 20 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں. اور میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کا جو یہ جو ہمارا, میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا ہمارا معاشرہ صرف اور صرف ایک چیز پر فوکس کرتا ہے کہ پڑھو, اس کے بعد تم بہت بڑے افسر بن جاؤ گے. وہ ایک عجیب سا پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب, کھیلو گے, کودو گے, عجیب سا بنایا گیا کنسپٹ. سر یہ رانگ ہے. میرے فادر تھے, میں بھی تو اس وقت ایک اچھے لیول کا کوچ ہوں الحمدللہ, اور ملتان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, یعنی اس کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور جو ہمارے ٹرینر ہیں, اب کافی بچیاں ایسے ہیں جو میرے ادارے میں آتے ہیں اور وہ پاکستان ایئر فورس اور آرمی کو جوائن کریں گے. انہوں نے کہا فزیکلی جب بیس ان کی اچھی بن رہی ہے, سٹیمنا بن رہا ہے, فزیکل ایکسرسائزز میں جب وہ ٹاپ پہ ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ سلیکٹ ہوں گے. اور اس وقت تو اتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹس میں, ٹیکوانڈو کو لے کر, مارشل آرٹس کو لے کر, پاکستان آرمی میں اتنے پلیئرز بھرتی ہو رہے ہیں. لیکن وہ ذہن ہمارا وہیں پہ کھڑا ہے نا کہ ہم نے صرف پڑھنا لکھنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن گیم ضروری ہے, گیم لازمی ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ مزید ڈسکشن ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. دوبارہ آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. سکینہ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک بیٹھی ہیں. اور پیپر کتنے ہو گئے ہیں آپ کے؟ یہ میرا 4th پیپر تھا. 4 پیپر ہے. ختم کب ہوں گے؟ 1 مارچ. 1 مارچ. اس کے بعد کیا کرنا ہے, کیا پلان کیا ہے؟ فری گیم کھیلنی ہے. تو بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ پلیئر بننا ہے, فائٹ کرنی ہے, اچھا پلیئر بننا ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں سکینہ زہرا کو کہ وہ کس حد تک ماشاءاللہ کانفیڈنس ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ پلیئر بھی بنیں گی اور تعلیم میں بھی اچھا پرفارم کریں گی. ایران جہانزیب علی صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے مارشل آرٹس کے حوالے سے, تو مارشل آرٹس میں کون کون سی گیمز ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں ٹائیکوانڈو میں نہیں جانا, اس کی کوئی ریلیونٹ. تو اتنی کون کون سی گیمز ایسی ہیں جن کو عام نوجوان جس کے لیے کافی اٹریکٹیو بھی ہو, وہ کھیلنا بھی چاہے, اسے اچھا بھی لگے, کن کن گیمز میں آ سکتے ہیں؟ سر جو سب سے مین پوائنٹ ہے مارشل آرٹس میں کتنی گیم ہیں, تو مارشل آرٹس کا 2 مفہوم بنتے ہیں. ایک بنتا ہے مارشل کہتے ہیں عسکری طاقت کو, یعنی عسکری طاقت ہوتی ہے فوج. آرٹ ہوتا ہے سٹائل یا ہنر. تو آرٹ ہنر کو کہتے ہیں یعنی عسکری ہنر, فوجی ہنر. جب بغیر اسلحہ کے ہماری افواج پاکستان لڑتی ہے, جو ان کو آرٹ سکھایا جاتا ہے, اسی کو مارشل آرٹس کہتے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا جو ہمارے فائٹنگ سٹائل میں کہا جاتا ہے اس کو مارشل آرٹس کا مطلب ہوتا ہے جس میں کافی زیادہ سٹائلز ہوں, لائک ٹائیکوانڈو, نینجا. اس کے بعد ایسے تو ہزاروں سٹائل ہیں. کک باکسنگ. ٹائیکوانڈو پہ تو زیادہ, نینجا ان پہ ذرا بتائیں. سر نینجا جو ہے سر یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں, اس میں سیلف ڈیفense اور ویپنز, سارڈ ہو گئی, ننچک ہو گئے, اور اس طرح کے ویپنز آپ نے جاپنیز موویز میں دیکھے ہوں گے, تو وہ سب ریئل ہیں. اور اس میں انسان کو ایک ایسا اسٹریٹ فائٹر بنا دیا جاتا ہے, رف اینڈ ٹف, کہ وہ کسی بھی حالات میں سروائیو کر سکتا ہے. ننجا کا بیسک مقصد ہوتا ہے ہڈن, چھپے ہوئے رہنا اور ہر حالات کا سامنا کرنا. اس کو ننجا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹائیکوانڈو ہے یہ ایک اولمپک انٹرنیشنل لیول کی گیم ہے, اور اس میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ یہ ایک بیبی گیم بھی اس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں سیفٹی ایکوپمنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
جب ٹورنامنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو مکمل گیئر پہنائے جاتے ہیں، چیسٹ گیئر، ہیڈ گیئر، اس کے علاوہ شین گارڈز، آرم گارڈز، تاکہ پلیئر کو انجری نہ ہو سکے. بٹ ننجا ہے یا فری سٹائل فائٹنگ ہے، چاہے وہ کک باکسنگ ہو، یو ایف سی فائٹ ہو، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، کسی بھی انسان کی جو فزیکل باڈی ہوتی ہے اس کا کتنا زیادہ انحصار ہوتا ہے گیمز کے حوالے سے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار میرا قد چھوٹا ہے، میں ویک ہوں، تو میں گیمز میں نہیں آ سکتا، میں اپنا سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتا. تو سیلف ڈیفینس کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں؟ خالی آپ نے فائٹ کرنا ہے یا کچھ اور طریقہ کار بھی ہیں؟ سیلف ڈیفینس میں نہ تو آپ کی باڈی میٹر کرتی ہے، نہ آپ کی صحت میٹر کرتی ہے، صرف آپ کی 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہم چائنا کے اور جاپان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے قد اتنے زیادہ نہیں ہیں، بالکل، لیکن وہ فائٹ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آج ہو کیا گیا. دل اور ان کا آرٹ، کیونکہ 2 چیزیں، آپ کا جب دل ہم گردہ اس پہ مضبوط ہے تفصیل تو ہم بات کریں گے. بریک کا ٹائم آ گیا، تو بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی ایسی گیمز ہیں اور اس کے علاوہ سیلف ڈیفینس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. لازمی آپ نے فائٹ کرنی ہے یا اس کے علاوہ کک مارنی ہے، مکے مارنی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں گیمز کے حوالے سے بات کی، ادب کے حوالے سے بات کی، ہم ذرا آتے ہیں واپس اپنے مہمانوں کی جانب. تو ہمارے ساتھ سکینہ زہرا بھی موجود ہیں، ذرا ان سے بھی گپ شپ لگا لیتے ہیں. سکینہ، کتنے میڈل جیت چکی ہیں اب تک؟ 5 میڈل. تو فرسٹ کتنی بار آئی ہیں؟ میں بہت دفعہ آ چکی ہوں. تو سیکنڈ جب آتی ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے اس وقت؟ تھوڑا تھوڑا اچھا. اچھا، اور جب فرسٹ آتی ہیں تو زیادہ اچھا. یہ اس وقت جان رہے ہیں گفتگو کہنا کہ جان صاحب، جس طرح ہم نے بات کی فائٹ کے حوالے سے، بات کی سیلف ڈیفینس کے حوالے سے، بات کی، ہمارے ناظرین کو اگر بتا سکیں گے سیلف ڈیفینس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہے کہ آپ نے فائٹ کرنا، اس کے علاوہ کیا طریقہ کار ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے، ہماری اسپیشلی خواتین کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. سر، سیلف ڈیفینس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ککس آنی چاہیے، آپ کو پنچز آنے چاہیے. اب اگر ایک لیڈی روڈ پہ برقعے میں جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو ککس یا وہ فائٹنگ سٹانس پہ یا سٹائلز پہ نہیں آگے کر سکتی نا. تو بیسک اس میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کو اتنا شارپ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بازو بھی پکڑتا ہے، سپوز گاڑی میں بٹھانے کے لیے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی کسی کے ساتھ، کڈنیپ کرنے کے لیے بھی، تو وہ پلک جھپکتے ہی اپنے آپ کو چھڑواتی ہیں. کیونکہ ہمارا جو لاکس ہوتے ہیں نا بازو کے کسی بھی اینگل پہ، تو اس کا اینٹی لاک ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ اینٹی لاک ہے. تو اس طرح کی ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسے ڈیگرز نہیں بتائے جاتے کہ آپ کے پاس ہتھیار ہونا ضروری ہے. ہماری خواتین ماشاءاللہ جب حجاب کرتی ہیں، پنز لگائی ہوتی ہیں، آپ ایک پن کے ساتھ بھی ان کے ہم باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں ہمارے، جتنے بھی آپ باڈی بلڈرز بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈیز کے ایسے کچھ پارٹس رکھے ہیں جو بالکل نرم و نازک ہی رہتے ہیں. جیسے کہ ہماری نیک کا یہ پوائنٹ، ہمارے کان کے پیچھے، ہمارے مسلز کے نیچے والے پوائنٹس، اس طرح کے پوائنٹس ہم ان کو شو کرتے ہیں اور انہی پر ان سے اپلائی کرواتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پکڑے تو آپ نے اتنی ہی گرپ اور اتنی پاور کے ساتھ اس کو یوز کرنے سے چھوڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے گھر میں وائپرز ہوتے ہیں، ٹاولز ہوتے ہیں، ایسی گھریلو چیزیں کہ جس کے ساتھ اب ایزیلی، جیسے اب آپ کے پاس پین ہے، یہ پین نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، اس کے ساتھ ایزیلی آپ کوئی بھی آپ پر حملہ کرے چھڑوا سکتے ہیں. ہماری باڈی کے پوائنٹ، جو دماغ والا یہ پوائنٹ ہے، آپ جتنا بھی باڈی بلڈر ہو، ہماری یہ جگہ نرم ہوتی ہے. آپ اپنے تھم سے بھی اگر وہ آپ کو گرپ کرتا ہے پاور لگانے کے لیے، تو آپ جب اس کے یہاں پہ رکھ کے پریس کرتے جائیں صرف نیچے کی طرف، وہ 2 سیکنڈ سے پہلے آپ کو چھوڑے گا. کیونکہ یہ جتنا بھی ہمارا باڈی پارٹ اسٹرانگ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ ہماری اندر سے نرم رکھی ہے. اس پہ جب پریشر پڑتا ہے تو ہمارے جو وینز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، آئیز بلر ہو جاتی ہیں، اور ہمارا جو جتنی بھی پاور سے آپ نے پکڑا ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم بیسک جو جیسے چائنیز جاپنیز ہیں، سلم اینڈ سمارٹس ہوتے ہیں، بٹ ان کی ٹیکنیکس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پلک جھپکتے چھڑوا لیتے ہیں. تو ہماری تھوڑی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں شاید یہ اسکرپٹڈ ہے یا یہ مووی کا سین، ایسا نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، نارمل ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اس پہ اتنا کام نہیں کیا جاتا، تو ہمیں اس لیے یہ لگتا ہے ایسی ہے. سر، تو میری جو ہماری بیسک میرا ایم، اور اللہ کرے جب تک میں زندہ ہوں اور یہ میں کرتا رہوں گا، کہ میں نے ملتان کو ایٹ لیسٹ اتنا میں نے پاورفل کر دینا ہے ہماری خواتین بہنوں کو جو گھر میں ہیں. کیونکہ ہم لوگ جب مرد حضرات گھر سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد خواتین ہی گھر میں ہوتی ہیں. تو جو بھی اس طرح کے ہراسمنٹ والے کیسز ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ گھر میں ہی ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کچھ کر نہیں سکتی. جب ہماری خواتین، گرلز، بچیاں اسکول میں، کالجز میں، گھر میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، ان میں اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ ہمیں اب کوئی ٹچ تو کر کے دکھائے، تو پھر معاشرہ دیکھیں کیسے سدھرتا ہے اور یہ برائی خود بخود ختم ہونا شروع ہوگی. یقیناً اس حوالے سے ہمیں اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہوگا اور ان کو صرف یہ چیزیں سکھانی ہوگی، تبھی جا کر وہ اپنا دفاع بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جس پلیس پہ بھی ہوں گی وہ بہتر طریقے سے کام بھی کر سکیں گی. جب ان کے مائنڈ میں یہ ٹینشن چلتی رہے گی کہ وہ ہراساں ہو رہی ہیں اور اس پہ جواب نہیں دے سکتی، وہ اس کو برداشت کر رہی ہیں مسلسل، تو پھر وہ کس طرح سے باقی کام کس طرح سے سر انجام دے سکیں گی. جب وہ ان پہ خود پہ ان کو اعتماد ہوگا تو وہ اپنا کام بھی بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گی اور اپنے مائنڈ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی
کافی بہتر رکھ سکیں گے. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. رانا جھانسی ولی صاحب، جس طرح ہم نے بات کی ٹائیکوانڈو کے حوالے سے، مارشل آرٹس کے حوالے سے، اگر حکومتی طور پر سرپرستی مل جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ملتان کا ہمارا ایم ہے کہ ملتان میں جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، وہ کم از کم گیمز کی طرف آئیں. کس حد تک بہتری آ سکتی ہے؟ اور جو ہم ابھی اپنے گراؤنڈز کو دیکھتے ہیں، مارشل آرٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پارکس میں ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا ان کی ہمت ہے کہ وہ اس ماحول میں بھی کوشش کر رہے ہیں. تو کس طرح حکومت سپورٹ کر سکتی ہے ان گیمز کو؟ سر بالکل حکومت کر سکتی ہے سپورٹ. اگر وہ باقی گیمز کو، جو مین گیم ہے کرکٹ، اس کو کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی باقی گیمز کو بھی انہیں کرنا چاہیے. اگر صرف پی ایس ایل کے صرف لائٹس پر 17 کروڑ لگ سکتے ہیں تو باقی گیمز پہ بھی لگ سکتے ہیں. سر دیکھیں نا، باقی ہمارے ملک کا المیہ یہ پلیئر کیوں ڈسارٹ کے پیچھے ہٹے؟ کیوں انہیں اس میں فیوچر نظر ہی نہیں آتا. اب ایک چیز میں جب فیوچر نظر نہیں آئے گا، ہر بچے کو دیکھیں وہ کہتا ہے جی کرکٹ ہی کھیلنی ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس ٹائم اب ختم ہوا. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں. اسکندر زرا آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. رانا جھانسی ولی آپ کا شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں. صابر حسین ساقی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، ہم نے آج یہ ڈسکشن کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے جو سپورٹس ہیں ان کو کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے. حکومت کی بھی سرپرستی لازمی ہے، اس کے علاوہ والدین اور اساتذہ کا بھی رول بنتا ہے اس میں کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو گیمز کی طرف لے کے آئیں تاکہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں وہ آباد رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب سے بھی منسلک ہونا ہوگا، کتاب سے رشتہ جوڑنا ہوگا تاکہ ہماری گفتگو بہتر ہو، تاکہ ہمارے رویے بہتر ہوں. اور جو آج کل ہم عدم برداشت دیکھ رہے ہیں اس میں کمی ہے، تو یہ ہم سب کو کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو پھر معاشرے کا حال ہمارے سامنے ہی ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.